على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آئیے باواز بلند حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے. مولایا صلی وسلم من ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درس قرآن پاک کا آغاز سورہ مدثر سے ہوا چاہتا ہے. سورہ مدثر مکی صورت ہے. اس میں 56 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے. حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے. شان نزول یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا پر تھا کہ مجھے غیب سے ندا کی گئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک رسول اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ندا کی گئی تو میں نے اپنے آس پاس دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا. اوپر کی طرف دیکھا تو زمین و آسمان کے درمیان میں ایک شخص نظر آیا. یہ وہی فرشتہ ہے جس نے مجھے ندا کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس ندا کے بعد مجھ پر ایک روگ طاری ہو گیا، میری ایک کیفیت بن گئی. چنانچہ میں فوراً گھر پر آیا اور میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دیجیے. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جیسے ہی چادر اڑائی، اسی وقت حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور نہایت ہی محبت کے ساتھ فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے.
یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیں، اپنی آرام گاہ سے آپ کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور اپنی قوم کو ڈر سنائیے۔ آپ کی قوم کے وہ لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ کی دعوت پر وہ اسلام کے قریب نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے، تو آپ انہیں عذاب الہی سے ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آپ اپنے رب ہی کی تکبیر بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے۔ آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر فرمائی، اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تکبیر سنی تو آپ نے بھی حضور کی اتباع کرتے ہوئے تکبیر فرمائی، اللہ اکبر، اور آپ خوش ہوئیں اور آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کو صاف ستھرے رہنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو ہر لحاظ سے پاک ہیں، ہر جہت سے پاک ہیں، گناہوں سے بھی پاک ہیں، نقص سے بھی پاک ہیں، عیب سے بھی پاک ہیں، ظاہری چیز سے بھی پاک ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں۔ آپ ہر چیز سے پاک ہونے کے باوجود بھی آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، نماز کے علاوہ دیگر حالتوں میں بھی پاک اور صاف ستھرے لباس پہننا یہ انسان کی شخصیت کو بتاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو انسان کو جہاں اپنے ظاہری حلیے کو سنوارنا چاہیے، سب سے بڑھ کر اپنے باطن کی بھی اصلاح کرنی چاہیے کہ ظاہر میں تو بڑا ہی اچھا عمدہ قیمتی لباس ہو اور دل کی صفائی نہ ہو تو بات میں مزہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہر اور باطن کی پاکیزگی نصیب فرمائے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتوں سے دور رہیے۔ یہ خطاب تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے کہ اے امتیوں، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب صرف ایک ہی دین اسلام ہے، اس کے تحت تم نے صرف ایک خدا کو ماننا ہے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو ان بتوں سے دور رہو۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کیجیے۔ یہ خطاب بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یوں تو بظاہر دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کو گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو دینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جب میری باری آئے گی تو مجھے بھی کچھ زیادہ ملے گا۔ تو ایسا تحفہ دینا شرعاً جائز تو ہے، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت، آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ حضور سے فرمایا گیا کہ آپ کسی کو دیں تو محض اس پر فضل اور کرم ہی فرمائیے۔ آپ جب دیں تو سامنے والے سے لینے کی امید نہ ہو، آپ دیں تو سامنے والے سے کسی نفع کی امید نہ ہو، آپ دیں تو محض اس پر فضل ہو اور اس پر جود و کرم کے دریا بہا دیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے
اور ابتدائے اسلام سے اس کا تعلق ہے۔ ابھی جہاد کی آیتوں کا نزول نہیں ہوا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں مشرکین مکہ نے دی تھیں ان پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب آیات جہاد نازل ہو گئیں تو پھر مسلمانوں کو بدلہ لینے کا بھی حکم دیا گیا کہ اب جن کفار نے مسلمانوں کے ساتھ برا کیا ہے تو اب ان کے ساتھ بھی برا کیا جائے گا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب دوسری سور پھونک دی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن نہایت ہی سخت دن ہوگا، اس کی سختی بہت ہی زیادہ ہوگی، شدتوں سے بھرپور وہ دن ہوگا۔ لیکن یہ دن کس پر سخت ہوگا؟ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، یہ دن کافروں پر اتنا سخت ہوگا کہ اس دن ان کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے۔ قیامت کے دن کی سختی کافروں کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ مومنین اس دن اللہ کے فضل و کرم سے آسانی میں ہوں گے، کیونکہ جو پریشانی جو تکلیف ہے وہ کافروں کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، یہ آیت کریمہ ولید بن مغیرہ مخزومی کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ اپنی قوم میں وحید کے نام سے ملقب کیا گیا تھا۔ اس شخص پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنے انعامات فرمائے، اتنا فضل و کرم اس شخص پر ہوا۔ انعامات ہونے پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اسلام لے آتا، لیکن اسلام لانے کے بجائے اس نے رب کی نافرمانی کی اور وہ آخر اسلام سے قریب نہ ہوا، اسلام کی دولت اس کے نصیب میں نہ ہوئی۔ تو اس کے بارے میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے مجھ پر اکیلا چھوڑ دیا جائے کہ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اس کی ماں کے پیٹ میں نے اسے ماہ کے ماہ اسے گزارنے دیے، اس پر میں نے کتنا فضل کیا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اسے خوب مال عطا کیا، اس کی مال میں اسے خوب وسعت عطا کی، کھیتیاں دیں، کثیر مویشی دیے، تجارت کرنے کے لیے اسے راستے فراہم کیے، حتیٰ کہ طائف میں اس کے پاس ایسا بڑا باغ بھی موجود تھا۔ یہ ایسا باغ تھا کہ جو پورا سال اس باغ میں پھل موجود رہتے تھے۔ تو میں نے اسے اتنا کثیر مال والا کر دیا، اور وَبَنِينَ شُهُودًا، مال کے ساتھ ساتھ اسے اتنے بیٹے دیے کہ یہ سارے کے سارے بیٹے اس کی نظروں کے سامنے رہتے تھے۔ انہیں اتنا مال دیا کہ انہیں کسب معاش کے لیے دوسرے شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی مال کی فراوانی انہیں عطا کی۔ تو اس کے 10 بیٹے تھے، یہ 10 کے 10 بیٹے اس کی نظروں کے سامنے رہتے تھے۔ ان 10 بیٹوں میں سے 3 بیٹے اسلام کے نور سے منور ہوئے، جس میں جرنیل اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کے بیٹے اس کے سامنے حاضر رہتے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی مزید تیاریاں کی، خوب مال دیے، اولاد دی، بیٹے دیے، پھر مزید اسے کیا کیا دیا؟ اسے عزت دی، وقار دیا، مال دیا، ریاست عطا کی، عیش و عشرت دی،
سب سے بڑھ کر اسے طویل عمر عطا کی، سب چیزیں دیں، اس کے بعد اتنی نعمتوں کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اسلام لے آتا، لیکن اسلام لانا تو درکنار، اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع ہو گیا، اسلام کے خلاف سازشیں کی، رب کی نافرمانی کی، پھر اتنا دینے کے باوجود ناشکری کرتے ہوئے ثم یطمع ان ازیدا، پھر وہ یہ لالچ رکھتا ہے کہ جتنا دیا ہے اس سے اور زیادہ اسے دیا جائے، اتنا ہونے کے باوجود اسلام نہیں لا رہا، بدلے میں ناشکری کر رہا ہے اور مزید چیزوں کی تمنا رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس شخص کے بارے میں فیصلہ فرمایا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ رب کی نافرمانی کرے، اسلام نہ لائے، اتنی کرم نوازیوں کے بعد اسلام کے خلاف سازشیں کرے، پھر مزید کی تمنا رکھے، طمع رکھے، تو اب ایسا نہیں ہوگا، ہرگز اسے مزید مال نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ولید بن مغیرہ کے مال میں، اولاد میں اور اس کی عزت میں کمی آنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ وہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے تباہ و برباد ہونے کی؟ تو فرمایا انہو کان لآیاتنا عنیدا، کہ وہ میری آیتوں سے عناد رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا۔ جب آقا نامدار مدینہ تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کی بات کرتے تو قبول کرنے کے بجائے دشمنی رکھتا تھا، آیتوں کا انکار کرتا، مذاق اڑاتا تھا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ سأرہقہ صعودا، رب فرما رہا ہے کہ قریب ہے میں اسے آگ کے پہاڑ صعود میں داخل کر دوں، اسے اس پہاڑ پر چڑھا دوں کہ وہ پہاڑ آگ کا ہے، اس پہاڑ کی ایک دہشت ہے، وحشت ہے، اس پہاڑ پر اسے چڑھا کر اسے تباہ و برباد کر دوں۔ انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا، وقدر، اور دل میں کوئی بات چھپا لی، دل میں کوئی بات رکھ لی اسلام کے خلاف، تو قرآن فرما رہا ہے فقتل کیف قدر، تو اس پر لعنت ہو، خرابی ہو اس پر کہ اس نے اسلام کے خلاف دل میں کوئی بات رکھ لی۔ محترم دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیات وہ ہیں کہ جن کو فی زمانہ ان کا مفہوم یا ان کے عربی عبارت یاد کرنا ضروری ہے۔ آج بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے کا بہت زیادہ عنصر پایا جاتا ہے، تو بالکل یہ بات درست ہے، اس کا انکار تو نہیں کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو، اس بات کا بالکل اس بات قرآن اور حدیث میں موجود ہے، لیکن صرف دین اسلام کا ایک رخ بیان کیا جائے اور دوسرے رخ سے بالکل سرے سے انکار کیا جائے کہ اسلام میں سختی ہے ہی نہیں، اسلام کے مزاج میں سخت پناہ ہے ہی نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ فقتل کیف قدر، اس کا معنی میرے سامنے موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس نے دل میں جو بات اسلام کے خلاف ٹھہرائی ہے اس پر، اس شخص پر لعنت ہو۔ تو دوستو، محترم دوستو، یہ وہ عربی الفاظ ہیں کہ انہیں ہم یاد کریں تو جب کوئی دین سے بیزار شخص جو ہمیں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام میں صرف امن کی بات ہے، تو اسے پھر کہیں کہ جب اسلام میں صرف امن کی بات ہے تو جو حضور کا دشمن ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، اس کے لیے تو قرآن کے یہ الفاظ ہیں، تو اب کیا حضور کے دشمن کے لیے سخت مزاج ہم استعمال نہ کریں، اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں؟ قرآن کے یہ الفاظ ہمیں جذبات ابھارنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ جب دشمن رسول سامنے ہو، اللہ رسول کا دین کا دشمن سامنے ہو،
تو پھر الفاظ قرآن یہ ہیں کہ اس پر لعنت جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں. لیکن آپ اگر فی زمانہ کسی پر اس طرح کی بات کریں تو آپ کے اوپر لوگ کہیں گے کہ اسے مہذبانہ گفتگو کرنے نہیں آتی، تہذیب اور اخلاقیات کا اسے معلوم نہیں ہے. تو دوستوں، تہذیب اور اخلاقیات بہت بعد میں درجہ رکھتے ہیں. اللہ رسول کا دشمن سامنے ہو تو قرآن کی یہ بولی جاتی ہے جو قرآن ہمیں درس دے رہا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کا نور اسی شخص کو نظر آتا ہے، اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جو قرآن کے مزاج سے واقف ہوتا ہے. اپنا دشمن ہو تو پھر آپ اس کے لیے سینہ بڑا رکھیے، دل سے اسے ایسا معاف کیجیے کہ کبھی زندگی میں اسے یہ احساس تک بھی نہ ہونے دیں کہ کبھی اس نے آپ کے ساتھ برا کیا تھا. آپ اس پر کبھی ظاہر ہونے نہ دیں، اسے اتنا دل سے معاف کر دیں. لیکن جب ہو اللہ رسول کا دشمن تو پھر اس طرح کی بولیے جو قرآن فرما رہا ہے فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. اس نے اسلام کے خلاف اپنے دل میں بات رکھی ہے تو اس پر لعنت ہو، اس پر خرابی اور بربادی ہو. ایک مرتبہ نہیں، پھر فرمایا ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر اس پر لعنت ہو کہ اس نے کس طرح اسلام کے خلاف دل میں بات رکھ لی. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، دو مرتبہ یہ الفاظ اس شخص کے بارے میں آئے. ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، اپنے تیور بگاڑ رہا ہے، تیور چڑھا رہا ہے، منہ بگاڑ رہا ہے. ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر اس نے پیٹھ پھیری. وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں آ رہا ہے، یہ ولید بن مغیرہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اس کے سامنے کی جاتی، دین اسلام کی بات بتائی جاتی تو پیٹھ پھیر لیتا، تکبر کرتے ہوئے اپنے چہرے، اپنے امپریشن سے یہ ظاہر کرتا کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. فقالا، پہلے تو امپریشن ظاہر کر رہا تھا، اب اپنی زبان سے بھی کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر. اب قرآن کی نسبت کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کا سکھایا ہوا جادو ہے. استغفر اللہ العظیم. قرآن مجید فرقان حمید کو اس نے جادو سے تعبیر کیا. اور پھر ان ھذا الا قول البشر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر سنایا تو کہنے لگا یہ تو ایک عام بشر کا کلام ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے اللہ کے کلام کی گستاخی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف بات کی. محترم دوستو، یہاں پر آپ کی توجہ چاہوں گا. یاد رکھیے گا اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. کرم پر کرم یہ ہے کہ حضور کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد ہمیں جو نظریہ اور جو عقیدہ عطا کیا وہ عین صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقیدے کے مطابق عطا کیا. آج نعوذ باللہ من ذالک ایسے نادان لوگ جو قرآن کا نام تو لیتے ہیں اور قرآن سے ہی لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، قرآن کا نام لے کر رسول اللہ کی تعظیم اور محبت کو دلوں سے کھینچ کر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے ان کی زبان سے یہ بات بارہا سنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، حضور کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو حضور ہم جیسے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضور ہم جیسے ہیں، حضور ہم جیسے بشر ہیں. دوستو، یہ ان کی زبان ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے بشر ہیں. ان کی قسمت پر اتنی خرابی اور تباہی اور بربادی ہے کہ ان کا بولنا اور ان کی بول چال وہی بول چال ہے جو ولید بن مغیرہ کی تھی. ولید بن مغیرہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے ان ھذا الا قول البشر. یہ بھی تو کفار مکہ حضور کو بشر ہی مانتے تھے،
لیکن اہل سنت کا بچے سے بچہ بڑے سے بڑا اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نور البشر بنایا ہے. آپ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. لیکن جو صرف بشر مانتے ہیں اور حضور کے نور کی نفی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ولید بن مغیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بشر کا قول ہے. تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کون کس کیٹیگری کے حق میں رہ کر بات کر رہا ہے. ہم نور البشر مانتے ہیں، وہ بشر بشر کہہ رہے ہیں. اور بشر یہ کون کہہ رہا ہے شروع سے؟ ولید بن مغیرہ اسلام کا دشمن کہہ رہا ہے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کون کس کیٹیگری میں داخل ہے. سأصلیہ سقر، اس ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ رب فرما رہا ہے اس نے اسلام کے خلاف چال چلی ہے، میں نے اسے اتنی نعمتیں دی، اس نے انکار کیا، حضور کے خلاف بات کی، تو ان قریب میں اسے بھڑکتی ہوئی دوزخ میں داخل کر دوں گا. بھڑکتی ہوئی دوزخ اس کا مقدر ہے. وما ادراک ما سقر، اے سننے والے تم کیا جانو کہ وہ بھڑکتی ہوئی دوزخ کیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، وہ کتنی ہولناک والی ہے. اس کی کیفیت یہ ہے لا تبقی ولا تذر. اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے تو اس کی آگ ایسی ہے کہ اس کی آگ نہ تو داخل ہونے والے کو چھوڑے گی، ولا تذر، اور نہ ہی جسم پر جو کچھ گوشت ہے، کھال ہے، وہ بچے گی، کچھ نہیں بچے گا، وہ جلا دے گی. جیسے ہی اس کو داخل کیا جائے گا اس کی کھال جل جائے گی، اس کا گوشت جل جائے گا. پورا جب سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا تو دوبارہ اسے ایک شکل دے دی جائے گی، پھر اسے جلایا جائے گا. یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا ہی رہے گا، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. لواحۃ للبشر، وہ سقر وہ ہے کہ جو آدمی کی کھال اتار لیتی ہے. دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کی کوئی مماثلت ہی نہیں ہے. جہنم کی آگ کیا ہے اس کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. دنیا کی آگ اگر صرف چولہے کے اوپر انگلی اوپر کی طرف رکھ لی جائے تو انسان 10 سیکنڈ تک نہیں رکھ سکتا. اندر نہیں، صرف اوپر رکھ لے تو اس پر ہاتھ جل جاتا ہے. تو جہنم کی آگ کیسی آگ ہوگی؟ پھر انسان کو بار بار اس میں داخل کر کے اس کی ساری گوشت، ہڈیاں، کھال سب جلا دیے جائیں گے. علیہا 19، اس سقر کے اوپر 19 نگہبان موجود ہیں. یہ 19 فرشتے موجود ہیں، ان میں ایک ان کا سردار ہے، باقی 18 اس کے ساتھی ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے اس جہنم کا محافظ صرف فرشتوں کو ہی بنایا ہے. یہ فرشتے اس جہنم کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے نگہبان ہیں. ان فرشتوں کو ہی کیوں بنایا؟ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، ہم نے یہ 19 کی تعداد اس لیے رکھی کہ کافر اس سے آزمائش میں مبتلا ہو جائیں. اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت میں اعتماد تو ویسے ہی نہیں کرتے. باتیں کریں کہ آخر 19 کی تعداد ہی کیوں مقرر کی؟ تو کافروں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے ہم نے یہ 19 کی تعداد مقرر کی کہ وہ رب کی حکمت اور رب کے فیصلوں میں دخل اندازی کریں. یہ سب آزمانے کے لیے. لیکن لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب اس بات سے یقین رکھیں. سابقہ کتابوں میں یہ تعداد بھی 19 ہی بیان کی گئی، اور اس کتاب میں بھی جہنم کے محافظین کی تعداد، نگہبان کی تعداد 19 بیان کی گئی.
یہ اس لیے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، کہ اس کتاب میں جو تعداد بیان کی گئی ہے ان کی کتاب کی تعداد کے مطابق ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان، جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے ہیں ان کا ایمان مزید بڑھ جائے، کہ ان کی کتاب میں یہ تعداد 19 ہے تو انہیں اس بات پر اور خوشی ہو اور ان کا یقین اور پختہ ہو جائے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور آپ کا قرآن اور آپ کا دین سچا ہے، کہ جو تعداد ہماری کتاب میں بیان کی گئی وہی تعداد اس کتاب میں بیان کی گئی۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، وہ کہیں، وَالْكَافِرُونَ، اور کافر کہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مثال کو بیان کر کے کس چیز کا ارادہ فرمایا ہے، آخر رب کی مراد کیا ہے؟ کذالک یضل اللہ من یشاء، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی گمراہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ قرآن ایک ہی ہے، لیکن یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ قرآن پڑھ کر کوئی ہدایت کا نور حاصل کرتا ہے اور کوئی قرآن پڑھ کر گمراہیوں کے دلدل میں مزید پھنس جاتا ہے۔ قرآن ایک ہی ہے، الفاظ قرآن تبدیل نہیں ہوتے، لیکن اس کا مفہوم، اس کا معنی تبدیل کرنے والا جب تبدیل کر دے تو پھر وہ دلوں سے حضور کی محبت کو نکال دیتا ہے۔ یہی قرآن رسول اللہ کی عظمت اور تعظیم اور حضور کا ادب بیان کرتا ہے، لیکن جب بیان کرنے والا بیان کرے تو وہی ہوگا کہ اس کے الفاظ میں ادب موجود نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس زندگی میں ایسے لوگ آپ کو ضرور ٹکرائیں گے، اور آپ اپنی زندگی میں دیکھتے بھی ہوں گے کہ لوگ قرآن کے نام پر تو آپ کو دعوت دے کر بلا رہے ہیں، آپ کس کے پاس جائیں قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے؟ آپ کو ایک آسان فارمولہ بتا رہا ہوں، آپ جب دیکھیں کہ اس کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس کی زبان سے ادب کتنا بجا لاتا ہے، اس کی زبان کتنا ادب کرتی ہے۔ قرآن جب وہ بیان کرتا ہے تو رسول اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے یا رسول اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے؟ اگر رسول اللہ کی محبت پہ کوئی بات آ رہی ہے اور محبت کم ہو رہی ہے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو کلام ہے قرآن، یہ رسول اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، گھٹانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس پاک کلام سے رسول اللہ کی تعظیم کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پاک کلام سے رسول اللہ کی تعظیم کو کم کرنا چاہتا ہے اور یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کچھ نہیں دیا، تو پھر اس سے دل میں تعظیم نہیں پیدا ہوتی، اس سے رسول اللہ کی تعظیم گھٹتی ہے کہ حضور کو کچھ نہیں دیا، یہ کائنات بنی رسول اللہ کے لیے، پھر بھی حضور کو کچھ نہیں دیا، تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب اگر کوئی شخص بیان کرنے والا یہ بات کہے تو یقیناً جس کا دل زندہ ہے وہ یہ بات سمجھ لے گا کہ اس بات سے محبت رسول کم ہو رہی ہے، تعظیم رسول میں کمی آ رہی ہے، تو وہ فیصلہ کر لے کہ آئندہ اس شخص کے پاس قرآن سننے نہیں آنا، ایسی تنظیم کے پاس کبھی قرآن سننے نہیں جانا کہ جو جب بیان کرے تو رسول اللہ کی محبت کم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کے شر سے اور ان فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے امت مسلمہ اور ہم تمام کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارے رب کے لشکروں کو صرف تمہارا رب ہی جانتا ہے۔
وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ قرآن تو آدمی کے لیے نصیحت ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک کلام کو لوگوں کے لیے نصیحت کے لیے بنایا ہے، یہ نصیحت کا منبع ہے، یہ نصیحت کا مرکز ہے۔ اب اپنا اپنا نصیب ہے کہ کون اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن سے نصیحت حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، قم فانذر، اٹھیے پھر لوگوں کو اللہ کا خوف دلائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور حسب سابق اپنے کپڑے پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور پہلے کی طرح بتوں کو چھوڑے رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیجیے، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ فإذا نقر في الناقور، پھر جب پھونک ماری جائے گی سور میں، فذلك يومئذ يوم عسير، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، على الكافرين غير يسير، کافروں پر کچھ بھی آسان نہ ہوگا۔ ذرني ومن خلقت وحيدا، آپ اسے مجھ پر چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا بے سر و سامان پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، اور کر دیا میں نے اس کے لیے بہت مال اور بیٹے سامنے موجود رہنے والے، ومهدت له تمهيدا، اور میں نے اس کے لیے بہت کچھ مہیا کیا، ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا، پھر بھی طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ کر دوں، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے، سأرهقه صعودا، ان قریب میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں گا، انه فكر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کچھ مقرر کیا، فقتل كيف قدر، تو اس پر اللہ کی مار ہو کیسی غلیظ بات اس نے مقرر کی، ثم قتل كيف قدر، پھر اللہ کی مار ہو اس پر اس نے کیسی بات مقرر کی، ثم نظر ثم عبس وبسر، پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور اپنا منہ بگاڑا، ثم ادبر واستكبر، پھر اس نے حق سے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، پھر کہا یہ قرآن تو وہی جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا چلا آتا ہے، ان هذا الا قول البشر، یہ نہیں مگر بشر کا قول، سأصليه سقر، قریب ہے کہ میں اسے دوزخ میں ڈالوں، وما ادراك ما سقر، اور آپ نے کیا سمجھا دوزخ کیا ہے، لا تبقي ولا تذر، نہ کسی کو باقی رکھے نہ کچھ چھوڑے، لواحة للبشر، آدمی کی کھال اتار لیتی ہے، عليها 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، اور ہم نے دوزخ کے نگہبان مقرر نہ کیے مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی یہ
یہ گنتی مقرر نہ کی مگر آزمائش کے لیے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا نور ایمان زیادہ ہو جائے، اور نہ شک کریں اہل کتاب اور نہ ایمان والے، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اس عجیب بات کے بیان کرنے سے اللہ نے کیا ارادہ فرمایا۔ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہے۔ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، اور نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو مگر وہی رب، اور نہیں ہے وہ مگر نصیحت بشر کے لیے۔ اگلے رکوع کا آغاز ہے کلا والقمر، ہاں ہاں چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیرے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ انہا لإحدی الکبر، بے شک دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے، نذیرا للبشر، آدمیوں کو ڈرانے والی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اس شخص کو ڈرانے والی ہے جو تم میں سے نیک اعمال کر کے آگے آئے یا گناہ کر کے پیچھے رہ جائے۔ محترم دوستوں، پوری بات کا خلاصہ یہی ہے اور پوری زندگی کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے مر کر قبر میں جواب دینا ہے، حشر کا میدان سجنا ہے اور اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہر شخص اپنے نامہ اعمال سے واقف ہے کہ اس نے دنیا میں کیسے اعمال کیے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ الحمدللہ پہلے پارے سے لے کر 29ویں پارے تک، اور اب آخری ہفتہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نور الحمدللہ جن لوگوں نے حاصل کیا انہوں نے اپنی زندگیوں کو مکمل تبدیل کر لیا۔ دوستوں، نہ جانے اب زندگی میں کبھی قرآن مجید فرقان حمید کو اس طرح سمجھنے کا موقع نصیب ہو یا نہ ہو، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ آج سے یہ نیت کرے میں اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالی اب ہمیں نیک اعمال کی اور بالخصوص سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ سابقہ جتنے گناہ ہوئے رب اپنے فضل سے معاف فرمائے، بقیہ زندگی ہمیں قرآن کا حقیقی نور اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو مکمل تبدیلی کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان گروی رکھی ہوئی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی جان گروی نہیں ہے۔ انہوں نے زندگی میں نیک اعمال کیے تو اب وہ اپنی جان کو آزاد کیے ہوئے ہیں، بدلے میں انہیں جنت ملی ہے، تو انہیں کسی قسم کی کوئی فکر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔
جان اسی کی پھنسی ہوئی ہے کہ جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہیں، دائیں ہاتھ والے مکمل طور پر آزاد ہیں، فی جنات، جنتوں میں ہیں، باغات میں ہیں۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، وہاں کے میوے پھل وغیرہ سے لطف اندوز ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کی ایک ملاقات مجرموں سے ہوگی جو جہنم میں ہوں گے۔ جب وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو قرآن فرما رہا ہے یتساءلون عن المجرمین، یہ جنتی جنت میں رہ کر مجرمین سے سوال پوچھیں گے، دریافت کریں گے، ما سلککم فی سقر، آخر کون سا ایسا تمہارا عمل تھا جس کی وجہ سے تم جہنم میں گئے، دوزخ میں گئے، تمہیں کون سی بات دوزخ میں لے گئی؟ تو دوستوں، اب جو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، یہ جہنمی کل بروز قیامت جنتیوں کو بتائیں گے کہ ہم ان اعمال کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ قالو، وہ بولے، ہم جہنم میں اس لیے گئے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوستو، سب سے پہلی وجہ قرآن مجید فرقان حمید نے بارہا جہنمیوں میں جانے کی جو پہلی وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، رب کی راہ میں صدقہ خیرات نفلی صدقات نہیں دیتے تھے، جو فرائض ہیں وہ بھی نہیں دیتے تھے، نفلی بھی نہیں دیتے تھے، اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیہودگی میں لگے ہوئے تھے، ہم نے اپنا وقت بیہودگی میں گزارا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ، اور بالعموم جتنے بھی مکہ ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد آگے کا کوئی چیز ہی نہیں۔ اسی وجہ سے وہ اس دنیا کے اندر خوب عیش و عشرت کے ساتھ بیہودگی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ انہیں کوئی کانسیپٹ نہیں کہ ہماری کوئی پکڑ ہوگی، ہم جو کر رہے ہیں وہاں پر ہمیں اسے حساب دینا ہوگا، انہیں کچھ اس بات کی فکر نہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ کل بروز قیامت یہ کہیں گے، یہ جنتیوں کو اپنے جہنم میں جانے کی وجوہات بتا رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، بیہودگی میں پڑے ہوئے تھے، اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت کا پیغام آ گیا اور ہمارا انتقال اسی حالت میں ہو گیا۔ تو دنیا کے اندر یہ مجرمین تمنا رکھتے تھے کہ اگر کل بروز قیامت ہماری پکڑ ہو بھی گئی تو ہماری یہ بت ہماری شفاعت کریں گے۔ تو قرآن ان کی شفاعت کا رد فرما رہا ہے کہ مشرکین، یہ بت ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کریں گے۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کام نہ آئے گی۔ شفاعت کن کی کام آئے گی اور کون شفاعت کریں گے؟ انبیاء شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، نیک بندے یہ شفاعت کریں گے۔ تو ان کی شفاعت صرف مومنین کے لیے ہے، کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں، نہ تو ان کے حق میں کوئی سفارش ہوگی نہ ہی تو قبول کی جائے گی، تو کوئی شفاعت نہیں ہے ان کے لیے۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، تو پھر کیوں وہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، کیوں اعراض کرتے ہیں؟ اعراض تو اس طرح کر رہے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بھدکے ہوئے گدھے ہیں، بھدکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ،
کہ وہ شیر کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کفار کو کس انداز سے ان کی مثال دے رہا ہے کہ جس طرح گدھا وہ شیر کو دیکھ کر بھدک جاتا ہے، ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں آتا، دور ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کفار کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں قرآن کی تبلیغ دیتے، آپ کو اسلام کی بات بتاتے، تو یہ آپ کی تبلیغ اور دین اسلام سے بھدکے ہوئے گدھوں کی طرح بھاگ جاتے تھے، آپ کے قریب نہیں آتے تھے، اور اس طرح راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، اتنے معجزات دکھائے، قرآن کی آیات نازل ہوئیں، ہر چیز واضح ہونے کے بعد اب نیا مطالبہ۔ ان کفار میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک سامنے صحیفہ اترے آسمان سے، اور اس پر یہ لکھا ہو کہ یہ صحیفہ اس کافر کے نام ہے، اور اس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور انہیں رسول اور نبی مانو۔ ہر کافر یہ تمنا کرنے لگا، حالانکہ ہر چیز واضح تھی، معجزات آئے، قرآن آیا، آیات اتری، ان کے مطابق جو انہوں نے کہا وہ ہوا۔ اب نیا مطالبہ، آخرت کا انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو قرآن نے فرمایا کلا، ہرگز اب ایسا نہیں ہوگا، ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ انہیں آخرت کا کچھ خوف ہی نہیں ہے۔ آخرت کا دل میں خوف ہوتا تو کبھی یہ مطالبہ نہ کرتے، یہ بالکل بے خوف ہو چکے ہیں۔ سن لو، کلا، ہاں، انہو تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، بات تو یہی ہے، جو چاہتا ہے قرآن اسے ہی نصیحت عطا کرتا ہے۔ جس کے نصیب میں نصیحت لکھی ہوتی ہے اسے ہی اس قرآن سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، ہر کسی کو نصیحت نہیں ملتی۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ کیا نصیحت مانیں گے مگر جب اللہ چاہے، اللہ کے چاہنے سے ہی وہ نصیحت مانیں گے۔ اللہ کی چاہت ہوگی، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اسلام کے قریب آئیں گے تو یہ اسلام کا نور ان کے سینوں میں اترے گا، تو پھر قرآن کی جو نصیحت ہے وہ ان کے دلوں پر اثر کرے گی۔ ہوا اہل التقوی، وہی ذات ڈرنے کے لائق ہے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا، وہی شان والا لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہم تمام کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے والدین کی، ہماری نسلوں میں جتنے صاحب ایمان گزرے تا قیامت آئیں گے، سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ كلا والقمر والليل إذ أدبر، ہاں قسم چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح إذا أسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو، إنها لإحدى الكبر، بے شک وہ جہنم بہت بری چیزوں میں سے ضرور ایک ہے، نذيرا للبشر، آدمی کے لیے ڈرانے والی، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈرانے والی جو نیکی میں آگے بڑھنا چاہے یا برائی میں مبتلا ہو کر پیچھے رہنا چاہے، كل نفس بما كسبت رهينة، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے، إلا أصحاب اليمين في جنات
سوائے دائیں طرف والوں کے وہ جنتوں میں ہوں گے۔ يتساءلون عن المجرمين آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہوں گے مجرموں کے بارے میں۔ ما سلككم في سقر پھر جنتی مجرموں سے کہیں گے تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نك من المصلين وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ولم نك نطعم المسكين اور مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے، وكنا نخوض مع الخائضين اور بیہودہ مشغلے والوں کے ساتھ ہم بھی بیہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے، وكنا نكذب بيوم الدين اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتى أتانا اليقين یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعين تو سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ نفع نہ دے گی۔ فما لهم عن التذكرة معرضين تو انہیں کیا ہوا کہ وہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، كأنهم حمر مستنفرة گویا وہ بتکے ہوئے وحشی گدھے ہیں فرت من قسورة جو شیر سے بھاگے جا رہے ہوں۔ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بلکہ ان کفار قریش میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کھلے آسمانی صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ كلا بل لا يخافون الآخرة ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ كلا إنه تذكرة ہاں ہاں، بے شک وہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذكره تو جو چاہے اس سے نصیحت قبول کرے۔ وما يذكرون إلا أن يشاء الله اور وہ نصیحت قبول نہ کریں گے مگر اللہ کے چاہنے سے۔ هو أهل التقوى وأهل المغفرة اسی کے لائق ہے کہ اس کا خوف رکھا جائے اور مغفرت فرمانا اسی کی شان ہے۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ قیامہ کا آغاز ہے۔ سورہ قیامہ مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر خوب ملامت کرے۔ کثیر اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بعد بھی وہ یہی خیال کرے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا، اور میں اپنے نامہ اعمال کے متعلق سوچے کہ میں کیسے اپنے ان نامہ اعمال کا جواب دوں گا۔ نفس لوامہ یہ وہ نفس ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کی عبادت اور اطاعت کرتے رہتے ہیں، فرما برداری کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رب سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہر وقت اپنی موت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور موت کی تیاری کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی کثرت سے کثرت کے ساتھ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیک صفت لوگوں میں شامل فرمائے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکیں گے؟ یہ آیت عدی بن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی، جو کہ ایک بدبخت کافر تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کل بروز قیامت میں قیامت کو دیکھ بھی لوں، جب بھی آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ کافر
موت کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں اور انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی ہڈیوں کو جمع فرمائے گا اور کس طرح ایک دوبارہ پوری کی پوری جتنے لوگ انتقال کر گئے وہ دوبارہ پیدا ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوستوں یہ بات یاد رکھیے گا، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا دین قرآن اور حدیث کے تابع ہے، ہمارا دین قرآن اور حدیث پر ہے، عقل پر نہیں ہے۔ جو شخص عقل سے بات سوچے گا وہ ٹھوکر کھائے گا۔ اب دیکھیں کفار مکہ نے یہ بات عقل سے سوچی کہ ایک شخص 1400 سال پہلے انتقال کر جائے، پھر کب قیامت قائم ہو ابھی نہیں معلوم، قیامت قائم ہو اور پھر وہ شخص کب پیدا ہوا تھا، کب مرا اور پھر کب قیامت قائم ہوگی اور وہ کیسے اٹھے گا۔ انہوں نے یہ بات اپنی عقل کے مطابق سوچی تو عقل سے ٹھکر کھائی، عقل نے انکار کیا کہ ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا جتنا کچھ سمجھ بوجھ تھی وہ عقل پر رکھی، عقل میں یہ بات نہیں آئی تو انہوں نے موت کے بعد اٹھنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کا انکار کر دیا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس بات پر گواہ ہیں، ثابت ہیں۔ تو محترم دوستوں صرف ایک عقیدہ یہی نہیں، ہر عقیدے میں قرآن اور حدیث اور سنت رسول کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ کوئی بات عقل میں نہیں آئے، ضروری نہیں کہ ہر بات عقل میں آ جائے، نہیں آتی عقل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو ماننا ہے۔ جب قرآن اور حدیث کے مطابق مانیں گے تو صحیح دین پر کھڑے رہ سکیں گے، اور جب عقل کے ذریعے سمجھیں گے تو فوراً ٹھوکر کھا جائیں گے۔ تو ان مشرکین مکہ کفار مکہ نے موت کے بعد اٹھنے کا انکار کیا۔ انہی میں سے ایک عدی بن ربیعہ ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں جب بھی آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہڈیوں کو دوبارہ جمع فرما دے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ ہم انسان کے اعضاء پورے ٹھیک بنا دیں، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ اس کی تخلیق کی تھی دوبارہ بھی ہم اس کی اسی تخلیق پر اسی طرح اس کے بنانے پر قادر ہیں۔ اس کا جو اس جہاں لگا تھا اتنے ہی سائز کا وہیں جا کر لگے گا، باریک سے باریک ہڈی ہو، باریک سے باریک رگ ہو، جس طرح پہلے لگی ہوئی تھی اٹھنے کے بعد بھی وہ رگ وہ ہڈی وہیں لگی ہوئی ہوگی۔ جب باریک سے باریک وہیں لگی ہوگی تو بڑی ہڈی تو بدرجہ اولی آرام سے لگ جائے گی۔ تو ہم ہر چیز بنانے پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ انسان یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مستقبل میں بھی بدی کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں۔ وہ تو بطور مذاق آپ کے پاس آ کر دین کی بات کرتے ہیں اور قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، یسأل ایان یوم القیامہ، وہ آپ سے آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اے محبوب یہ جانتے نہیں کہ قیامت کس طرح آئے گی، قیامت آئے گی تو اس سے پہلے کیا ماحول بنے گا انہیں معلوم نہیں ہے۔ قرآن اس ماحول، اس منظر کی منظر کشی فرما رہا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گی، کوئی شخص صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکے گا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند گرہن لگ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی اس کا نور زائل ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قرب قیامت سورج اور چاند دونوں جمع کر کے ملا دیے جائیں گے۔ یا تو چاند بھی مشرق سے طلوع ہوگا یا سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یا دونوں ہی بے نور کر دیے جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، ملا دیے جائیں گے۔ تو اس وقت یقول الانسان یومئذ این المفر، تو اس دن انسان کہے گا
میں کدھر بھاگ کر جاؤں؟ کوئی راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی پناہ گاہ مل جائے، کوئی بھاگنے کی جگہ مل جائے، لیکن وہ کہیں نہیں بھاگ سکے گا۔ کلا لا وزرا، ہرگز اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن آپ کے رب ہی کی طرف اسے ٹھہر کر دوبارہ آنا ہے۔ جائے قرار ٹھہرنے کی جگہ آپ کا رب کا دربار ہی ہے، آپ کے رب کی طرف ہی اسے آنا ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن آدمی کو اس کا کیا ہوا سب کچھ بتا دیا جائے گا، کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی۔ جو جو کام کیے ہیں ہر چیز سامنے لے آئے گی، ہر چیز سامنے آئے گی، انسان دیکھے گا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا، تو ہر چیز کو سامنے اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نامہ اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہر شخص اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے کہ اس کے کرتوت کیسے ہیں، اس نے کیا کام کیا ہے، ہر شخص خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، کل بروز قیامت اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس جتنے بھی بہانے ہوں، وہ سب کے سب بہانے کر بھی دے تو اس کا ایک بہانہ، اس کا ایک ہیلا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی، ایک بات اس کی نہیں سنی جائے گی۔ جتنا زور لگا لے، جتنی طاقت استعمال کر لے کل بروز قیامت، اس کی طاقت، اس کی قوت سب بیکار، ضائع ہے، اس کی ایک بات تک نہیں سنی جائے گی۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا نزول ہوتا، حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی لے کر آتے، ابھی وحی کا سلسلہ مکمل ہوتا نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وحی کے حصے کو یاد کرنے کے لیے جلدی فرماتے تھے اور اپنی زبان مبارک کو تیزی کے ساتھ حرکت دیتے تھے تاکہ جلد رب کا کلام یاد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے محبوب سے محبت اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو تیزی سے ہلاتے تھے، حرکت دیتے تھے، تو اس سے ایک مشقت پیدا ہوتی تھی۔ اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ یہ مشقت بھی گوارا نہ فرمائی اور فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے حبیب قرآن کو یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے ہیں، آپ اسے حرکت نہ دیجیے، آپ اسے تیزی سے حرکت نہ دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ بے شک اس کا آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر اسے پڑھانا یہ میرے ذمہ کرم پر ہے، کہ قرآن آپ کے سینے پر میں محفوظ کروں گا، آپ کی زبان پر قرآن جاری ہوگا، یہ میرے اوپر ہے، میں نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے، قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہوگا، آپ اسے بآسانی یاد کر لیں گے۔ ہاں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب آپ اسے پڑھ چکیں، وہی سے فراغت حاصل ہو جائے، وہی ختم ہو جائے، پھر فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کیجئے، پھر آپ اسے یاد کیجئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، بے شک اس قرآن کی باریک سے باریک چیز کی وضاحت اور اس کا بیان کرنا یہ رب کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے حبیب کو ہر چیز بتا دے۔ قرآن کا ہر ذرہ، قرآن کی ہر پوشیدگی کو بتانا یہ رب کے ذمے پر لازم ہے۔ محترم دوستوں،
ثم ان علینا بیانہ، رب خود فرما رہا ہے کہ اس قرآن کی باریک سے باریک چیز کو بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ رب خود محبوب کو تعلیم دے رہا ہو، ہر چیز قرآن کی بتا رہا ہو، اور اس قرآن میں تو تا قیامت ہر چیز کا بیان ہے، رب اپنے محبوب کو ہر چیز بتا رہا ہو، اور یہ امتی حضور کے علم کا انکار کر رہا ہو، تو اب بتائیے نا کہ اس طرح کے درس قرآن میں حاضر ہو کر کہ جو رسول اللہ کے علم کا انکار کرتا ہو، کہ رب فرمائے کہ میں ہر چیز بتا رہا ہوں، اور یہ امتی کہہ رہا ہو کہ رسول اللہ کو علم نہیں ہے، تو اس سے رسول اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ یقیناً کم ہوتی ہے۔ کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دیا، ہر علم دیا، اور امتی رسول اللہ کے علم کا انکار کر رہا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اس کی باریکیوں کا آپ پر ظاہر فرمانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، بلکہ اے کافرون تم تو جلدی چاہنے والی اس دنیا کو پسند کرتے ہو، اس دنیا سے تم محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہیں اس دنیا کا مال جلدی مل جائے۔ وتذرون الآخرہ، اور اس مال کی جلدی میں آ کر تم آخرت کو بھولے بیٹھے ہو، تم نے آخرت کو چھوڑ دیا ہے۔ اب کل بروز قیامت جو نیکوکار ہوں گے ان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، ناظرہ، اس دن کچھ چہرے خوب چمکتے ہوئے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ان پر اتنا فضل ہوگا کہ وہ اپنے نیک اعمال کے بدلے باغات میں جنتوں میں ہوں گے، اور یہ جتنا بھی سب کچھ ملا ہوگا ان کے چہروں سے ان کی خوشیاں ظاہر ہوں گی۔ الی ربها ناظرہ، وہ اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے، وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، اس کے فضل پر جو انہیں خوشی نصیب ہوگی وہ خوشی ان کے چہروں سے ظاہر ہوگی۔ لیکن وجوہ یومئذ باسرہ، اس دن کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے ان کے نامہ اعمال اور ان کے کرتوت بتا رہے ہوں گے، چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، بے رونق ہوں گے، مصیبت پریشانی تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، انہیں تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، مصیبت میں مبتلا کر کے انہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کلا، ہاں، اذا بلغت التراقی، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی، بوقت موت روح نکالی جا رہی ہوگی، اور روح نکلتے نکلتے صرف آخری گلے تک پہنچ جائے گی۔ وقیلا، اور لوگ کہیں گے اس کافر کے ارد گرد جو مر رہا ہے، اس کے ارد گرد کے کھڑے ہوئے لوگ کہیں گے من راق، کوئی ہے شخص جو اس مرنے والے کے اوپر دم کرے اور اسے شفا مل جائے؟ کوئی ایسا شخص موجود ہے؟ ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ وظن انہ الفراق، اور مرنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ اب جدائی کی گھڑیاں آ چکی ہیں، اب اس دنیا سے جدائی کا وقت آ چکا ہے، اس دنیا میں جتنا جو کچھ کیا، جتنا عیش کیا، جو کچھ بھی کیا، اب اس سے جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور موت کے وقت پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، مل جائے گی، روح نکالی جا رہی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، اور پھر تمہارے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، موت کے بعد پھر رب ہی کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔
اس دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے نامہ اعمال کو سنوار لیں تو اس دربار میں جا کر پشیمانی نہ ہو، ندامت سے سر جھکانا نہ پڑے اور اپنے کرتوتوں کے سبب جہنم کی طرف داخلہ نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کاملہ کے صدقے داخل جنت فرمائے۔ درود پاک کا نذرانہ پیشی۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ لا اقسم بیوم القیامہ روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا گمان کرتا ہے آدمی کہ ہم ہرگز جمع نہ فرمائیں گے اس کی ہڈیاں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ کیوں نہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کا ایک ایک جوڑ اس کی جگہ درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اپنے آگے مستقبل میں بھی برائی کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ وہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن؟ فإذا برق البصر تو جب نگاہ خیرہ ہو جائے گی وخسف القمر اور چاند بے نور ہو جائے گا وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر اس دن آدمی کہے گا کدھر ہے بھاگنا؟ کلا لا وزر ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ الى ربک یومئذ المستقر اس دن آپ کے رب ہی کی طرف قرار پکڑنا ہوگا۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن بتا دیے جائیں گے آدمی کو اس کے اگلے اور پچھلے سب کام۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ آدمی اپنے اوپر خود ہی شاہد ہے، ولو ألقى معاذيره اگرچہ وہ اپنے تمام عذر بھی پیش کر دے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به اے محبوب قرآن کے ساتھ اسے یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ إن علينا جمعه وقرآنه بے شک آپ کے سینے میں اسے محفوظ کرنا اور آپ کا اسے پڑھنا ہمارا ذمہ ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه تو جب ہم اسے پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ ثم إن علينا بيانه پھر بے شک ہم پر ہے آپ کے لیے اس کا بیان۔ كلا بل تحبون العاجلة ہرگز نہیں، بلکہ تم دوست رکھتے ہو جلد ملنے والی دنیا کو، وتذرون الآخرة اور آخرت کو تم چھوڑے ہوئے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، إلى ربها ناظرة اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، ووجوه يومئذ باسرة اور کتنے ہی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق یقیناً جب حلقوم کے قریب ہنسلی کی ہڈیوں تک جان پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن أنه الفراق اور وہ سمجھ لے گا یہ جدائی کی گھڑی ہے، والتفت الساق بالساق اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ إلى ربك يومئذ المساق آپ کے رب کی طرف اس دن چلنا ہے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے رکوع کا آغاز ہے فلا صدق ولا صلی، پس اس شخص نے یعنی ابو جہل نے
نہ تو سچ مانا قرآن کو اور رسول اللہ کی رسالت کو، اور نہ ہی اس شخص نے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، لیکن اس شخص نے قرآن کی تکذیب کی، رسول اللہ کی تکذیب کی، وتولی، اور قرآن کی تعلیمات سے منہ پھیرا، ثم ذهب الى اہلہ یتمطی، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا متکبرانہ چال کے ساتھ چلنے لگا۔ حضور بالنور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بطحا پر ابو جہل کے دامن کو پکڑ کر کہا کہ اے ابو جہل، تیرے لیے خرابی ہے۔ تو وہ کہنے لگا میرے لیے خرابی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو مکے میں سب سے زیادہ مال و دولت والا ہوں، میرا رعب ہے، میری عزتیں ہیں، میرے پاس کثیر قوت ہے، طاقت ہے، میرے لیے کیسے خرابی ہو سکتی ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی خرابی کو بیان کیا، اولا لکا، پس تیرے لیے خرابی ہے، فاولا، پھر تیرے لیے خرابی ہے، ثم اولا لکا، پھر تیرے لیے خرابی ہے، فاولا، پھر تیرے لیے خرابی ہے۔ ابو جہل کے لیے 4 مرتبہ خرابیوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی خرابی سے مراد اس کا بے ایمانی کی حالت میں مر جانا ہے کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف آپ کی تکذیب کرنا، اسلام کے نور سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ پہلی خرابی، بے ایمانی کی موت پہلی خرابی۔ دوسری خرابی اس کے لیے قبر کی سختی ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ جو معاملہ سختیاں کی جائیں گی، یہ اس کے لیے دوسری خرابی۔ تیسری خرابی اس کے لیے میدان حشر میں اس کا لیے کھڑا ہونا، اور وہاں پر اس کے لیے ذلت، رسوائی، اور وہاں کی جو اس کے لیے مصیبتیں ہیں، وہ اس کے لیے تیسری خرابی۔ اور چوتھی خرابی اس کا جہنم میں داخل ہونا، عذاب نار میں داخل ہونا، جہنم میں گرفتار ہونا، یہ اس کے لیے 4 خرابی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس شخص کے لیے 4 خرابیاں بیان کیں، اور ہر اس شخص کے لیے 4 خرابیاں ہیں جو کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر رہ کر مر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ اس دنیا میں جو کچھ کرے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ کہ انسان اتنا گھمنڈ میں ہے، اتنا تکبر میں ہے کہ کل بروز قیامت اس کا یہ خیال ہے کہ آج کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو کل اس کا کوئی اسے حساب دینا نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں، انسان اگر اس گھمنڈ میں ہے اور اس غرور اور تکبر میں ہے تو ابھی وقت ہے باز آ جائے۔ ہر عمل کا اسے بدلہ دینا ہے۔ کس چیز کا اسے تکبر ہے؟ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس پر وہ تکبر کر رہا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک بوند نہ تھا جو کہ ٹپکائی گئی؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اپنی خلقت پر تو غور کر لے، اپنی خلقت پر غور کرے اور پھر رب کی نافرمانی کو دیکھے کہ اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اور تکبر کر رہا ہے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ رب نے اتنا سب کچھ دیا تو رب کی فرمانبرداری کرنی چاہیے تھی، لیکن برعکس کرتے ہوئے تکبر کر رہا ہے، فخر اور گھمنڈ میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو رب نے تو اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، ثم کان علقہ، پھر اسے خون جمع ہوا خون بنا دیا، فخلق فسوا، پھر خون جمے ہوئے سے اسے ایک پورا ٹھیک ٹھاک صحیح اعضاء والا انسان بنا دیا۔ اس کی حیثیت تو کچھ ہے نہیں، یہ تو سب رب کا اس پر فضل ہوا کہ اس کے صحیح اعضاء بنا دیے۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى،
پھر اسی نطفے یا انسان سے اللہ تبارک و تعالی نے دو صنفیں پیدا کیں، مرد اور عورت کی. کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنایا. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا جس نے سب کچھ یہ کیا، انسان کو کہاں سے اٹھایا، کہاں جا کر اسے بنا دیا، کیا تھا اور کیا کر دیا، تو کیا جس ذات نے یہ سب کچھ کیا، کیا وہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے. جب کچھ نہیں تھا تو رب نے ایک بوند سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، تو ایک مرتبہ بنانے کے بعد تو کسی چیز کو دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ جب کچھ تھا نہیں اس وقت بنا دیا، تو بنانے کے بعد دوبارہ اٹھانا تو زیادہ آسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اللہ اس پر قادر ہے. تو کفار مکہ کا اس آیت کریمہ میں رد ہے. کفار مکہ چونکہ انکار کرتے تھے اٹھنے کا، کہ انسان مر جانے کے بعد کیسے اٹھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی اپنی تخلیق سے اسے بطور پروف بتایا کہ جب اللہ اس طرح کرنے پر قادر ہے تو رب دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین اسلام کے ہر پہلو پر صحیح معنوں میں استقامت کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہوئے ایمان کی سلامتی والی موت نصیب فرمائے. درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. فلا صدق ولا صلى، تو نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، پھر گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا. أولى لك فأولى، خرابی تیرے لیے مرتے وقت، ثم أولى لك فأولى، پھر خرابی قبر میں، پھر خرابی تیرے لیے حشر میں، پھر خرابی دوزخ میں. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، کیا آدمی نے سمجھ رکھا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، کیا وہ حقیر پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر خون کا لوتھڑا ہوا، پھر اس نے پیدا فرمایا، پھر اسے درست کیا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، پھر اس نے دو جوڑے بنائے، مرد اور عورت. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، کیا وہ اللہ مردے زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہماری زندگیوں کو، ہماری قبروں کو، ہماری آنے والی اگلی زندگی کو پر نور فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما. اے رب کریم، ہم تمام کی حتمی بخشش اور مغفرت فرما. ہمارے جتنے دوست احباب، ہم سے ملنے جلنے والے، تعلق رکھنے والوں کی بخشش اور مغفرت فرما.
اے رب کریم، اے مالک و مولا، اے پروردگار، حاضرین کی تمام دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزویں پوری فرما۔ اے مالک و مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رزق حلال میں وسعتیں، برکتیں، رحمتیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما۔ وہم و گمان سے بڑھ کر عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، تیری راہ میں لٹانے والا عثمان غنی جیسا، حضرت عثمان غنی جیسا دل نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما۔ صاحب اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اس کا ثواب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، صدیقین، شہداء، صالحین کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اس محفل پاک کا ثواب بالخصوص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، صدقہ سید الشہداء کا ہمارے ادارے نور حمزہ اسلامک کالج کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ وہم و گمان سے بڑھ کر اس ادارے کو کامیابی نصیب فرما۔ اس میں پڑھانے والے ہمارے تمام اساتذہ کرام کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر نعمت کی حفاظت نصیب فرما۔ انہیں دنیا و آخرت کی جزا نصیب فرما۔ اس میں پڑھنے والے ہر طالب علم کو محافظ ناموس رسالت بنا۔ دین سے وفاداری نصیب فرما۔ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس محفل پاک کا ثواب حضور پر نور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے رب کریم، اے مالک و مولا، اے پروردگار، اس محفل پاک کا ثواب بالخصوص حضرت خواجہ شمس الدین محمد تبریزی علیہ الرحمہ، حضرت موسیٰ پاک چشتی ملتانی علیہ الرحمہ، سرکار مختار اشرفی جیلانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اس سے محفل پاک کا ثواب بالخصوص امیر المجاہدین استاد محترم امیر اہل سنت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، تحریک لبیک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ امت مسلمہ کو تحریک لبیک پاکستانی ایمانی تحریک کے ساتھ جڑ کر دین رسول کو تخت پر لانے کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری نصیب فرما۔ یہ تمام دعائیں ہمارے گھر والوں کے حق میں، بالخصوص میرے والد، دادا، نانا، ماموں، دونوں پھپھیاں، پھپھا، ہمارے اہل و عیال، خاندان میں سے جتنے احباب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ماموں کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ حاضرین کے گھر والوں میں سے جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما۔ والدہ، پھپھی، گھر والے جتنے بھی احباب بیمار ہیں انہیں دراز عمر بالخیر، دادی کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، یہ تمام دعائیں ہمارے گھر والے، ہمارے سرپرست اعلیٰ، ہمارے جتنے بھی احباب ہیں حاضرین تمام کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ بالخصوص دعا فرمائے ہمارے استاد محترم اسیر ناموس رسالت مفتی حضرت علامہ مفتی غلام غوث بغدادی قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، وہ دین کے لیے جتنی خدمتیں کر رہے ہیں، اے مالک ان کی تمام خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ انہیں مخلصین اور مخلصات کی بھاری جماعت نصیب فرما۔ جو وہ عزائم اہل سنت کے لیے رکھتے ہیں، اے مالک و مولا، انہیں ان کے اپنے عزائم میں کامیابی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو ان کا دست و بازو بنتے ہوئے اس محفل پاک میں اور اس محفل پاک اور ختم القرآن کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
برحمتك يا أرحم الراحمين. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت کو سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. مکہ مدینے اگر ہو جانا، نبی سے میرا سلام کہنا. مکہ مدینے اگر ہو جانا، نبی سے میرا سلام کہنا. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.